دوسرا مسئلہ شب قدر کا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرۂ اخیرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حضرات صحابہ کو حکم فرمایا۔ طاق رات کا مطلب ہے آنے والی آج کی رات، 21ویں رات، پھر 22 چھوڑو تو 23، 24 چھوڑو 25، 26 چھوڑو 27، 28 چھوڑو تو 29۔ یہ جو طاق راتیں کہلاتی ہیں، جو برابر برابر تقسیم عدد نہیں ہوتا، اس کو طاق کہتے ہیں۔ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش کے لیے عشرۂ اخیرہ میں ہر رات جاگو، ہر رات شب کرو۔ پورے عشرے شب نہیں کر سکتے تو یہ طاق راتوں میں شب کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک درجہ ہے 27ویں شب، جو اگلی جمعرات آ رہی ہے۔ بہت ساری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہمیشہ 27 تاریخ کو نہیں ہوتی، یہ رمضان شریف کی کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، پہلی رات بھی ہو سکتی ہے، آخری بھی ہو سکتی ہے، پہلے عشرے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ ہوتی ہے 27 کو۔ تو جو کمزور لوگ ہیں، جن کے لیے راتوں کو جاگنا مشکل ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ آخری درجہ یہ ہے وہ 27 میں جاگے، امید ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ لیکن یہ جو پکڑ کے بیٹھ گئے نا کہ اب 27 کو ہی شب قدر ہوگی، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر خطبہ دیا۔ اس خطبے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا تھا کہ شب قدر کب ہو، لیکن دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کی طرف ذہن لگنے کی وجہ سے اس رات کی تعیین ذہن سے نکل گئی۔ اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، اسے تلاش کرو۔ جو لوگ شب قدر کی تلاش کے لیے ہر رات جاگنا چاہتے ہیں لیکن پوری رات جاگ نہیں سکتے، ان کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے پڑھیں، تراویح مکمل پڑھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، تراویح کے بعد کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے 10 ہی منٹ ہو، یہ تو آسان ہے نا۔ نمبر 3، تہجد کی نیت کر کے سو جائیں، اور تہجد میں سحری میں اتنی دیر پہلے اٹھیں کہ کم از کم 4 رکعت تہجد پڑھی جا سکے، اور کچھ دیر ذکر، دعا، استغفار بھی کریں۔ مثلا تیسرا کلمہ 10 دفعہ پڑھ لیں، استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 10 دفعہ پڑھ لیں۔ درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ 10 دفعہ پڑھیں، کلمہ طیبہ 10 دفعہ پڑھیں، اللہ اللہ 10 دفعہ 100 دفعہ کر لیں، اور تھوڑی دیر دعا کر لیں، اور پھر سحری کھائیں۔ ایک تو یہ اعمال کریں۔ دوسرا ایک کام ہے جو نہیں کرنا، کہ مغرب کے وقت افطار سے لے کے سحری بند ہونے تک بلا ضرورت بات نہیں کرنی، ضرورت کی بات کریں۔ گھر والوں نے کوئی بات پوچھی بتا دو، کوئی بات کہنی ہے تو وہ بتا دو۔ ایسے ہی مجمع لگا کر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، اس سے پرہیز کرو۔ اگر اتنا بھی کسی نے کر لیا، انشاءاللہ شب قدر نصیب ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، تو ان دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے ساری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے حدیث میں۔ تو تہجد کی وجہ سے، پھر تراویح کی وجہ سے انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہو جائے۔ یہ تو آسان ہے نا۔ آج سے انشاءاللہ یہ کام میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نیت کریں کہ آج ہی اگر شب قدر ہوگی تو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ خود بھی کریں، اپنی بیوی کو بھی کہیں، گھر کی عورتوں کو بھی کہیں، ان کو بھی بتائیں، ترغیب دیں، انشاءاللہ فائدہ۔ شب قدر کے متعلق بات سمجھ میں آئی؟ البتہ شب قدر کے لیے باضابطہ جو اہتمام کیا جاتا ہے اس رات، یہ اہتمام قرآن سے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے باضابطہ حلوے لے کر مسجدوں میں آنا، قہوے بنا کر لانا، ساری رات واز خوانیاں ہونا، یہ سب خرافات ہیں، ان کا شب قدر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضرورت ہو تو دین کی بات 10 منٹ 15 منٹ کوئی آدمی اپنی مسجد میں کہہ دے، ترغیب کی، بھئی آج کیا رات ہے۔ ساری رات مائک لگا کر اس میں نعت پڑھنا، بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ اب تو مفتی نذیر صاحب جو کشمیر کے بڑے مفتی، انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اس کا لحاظ کریں، وہ بڑے مفتی ہیں، بہرحال تمام مفتیان کرام جو ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ بلا ضرورت مائک کے اوپر کلمات پڑھنا اور نعتیں پڑھنا، اور ویسے ضرورت کے بغیر اس کے اوپر مائک چلا کر ساری رات یا دنوں میں بیان اور واز خوانیاں، نعت گوئی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔
آپ کے اس مائک کے استعمال کی وجہ سے ہمسایوں کی نیند میں، ان کے آرام میں، ان کی عبادت میں، دعا اور ذکر میں خلل پڑ رہا ہے، اس کی اجازت نہیں۔